الحمد للہ حمداً کثیراً واسعاً مبارکاً فی اما بعد، میں آپ کے سامنے میں نے ایک بات رکھی تھی کہ ہماری ایک تاریخ تو ہوتی ہے امت کی اور ایک تاریخ ہوتی ہے افراد کی، لیکن ایک تاریخ ہوتی ہے اسلام کی، اس جد و جہد کی جس کو ہم شروع سے اسلام کی تاریخ کے ساتھ ہم جوڑ لیتے ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر ہمارے ہاں دو ایسی نعمتیں اللہ نے اس امت کو دی ہیں جس کے ذریعے سے یہ امت آج تک اپنی اصل حیثیت کے ساتھ موجود ہے اور اصل پیغام کے ساتھ موجود ہے۔ پہلی نعمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھا ہے اور اس امت نے اس کی حفاظت میں حصہ لیا ہے۔ اسی کے ساتھ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو محدثین نے اپنی خدمتوں کے ذریعے سے یاد رکھا، جمع کیا، مرتب کیا، اس کے مختلف درجات بنائے۔ پھر اس کے بعد اسی میں ہمارے فقہا کا کردار آتا ہے جنہوں نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اس سے وہ رہنمائی نکالی، وہ احکام نکالے جس کے ذریعے سے امت کبھی بھی اللہ کے احکام پہ عمل کرنے میں اس کو مشکل نہ پیش آئے۔ اور ان تینوں طبقات نے، یعنی ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین، ہمارے فقہا نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ اس امت کو دین پہ جمع کرنے کے لیے جو خدمتیں کیں وہ امت اس کے ذریعے سے ان سے جڑ گئی، اور یہ امت اسی لیے آج تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ اور اس میراث کو اٹھائے رہنے کی حالت میں آج یہ محفوظ ہے۔ ہمارے ہاں مختلف فرقے پیدا ہوئے، مختلف قسم کے بگاڑ آئے، مختلف افراد کی خرابیاں سامنے آئیں، لیکن یہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی، وہ گمراہی سے ہمیشہ محفوظ رہی۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا لن تجتمع هذه الامة على ضلالة، یہ میری امت جو ہے، یا لن تجتمع امتی، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو اس کا ثبوت اس طرح سے ہوا کہ ان تین طبقوں نے اسلام کی خدمت کو بالا رکھا۔ اسی میں یہ بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جب کبھی بھی اسلام میں کوئی ایسا بگاڑ آیا جس سے اسلام کی وحدانیت، اسلام کے تصور آخرت، تصور رسالت پہ اثر پڑا ہو، یا جس میں امت کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہو، تو ہمارے مجددین اٹھتے رہے جنہوں نے یہ کام اس طرح سے انجام دیا کہ یہ امت اپنے اصلی دین کی طرف پھر سے واپس آ گئی۔ اس سلسلے میں بڑے مجددانہ کارنامے ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی بات رکھوں گا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی اس کتاب کا میراث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو وہ اپنے انبیاء کے لیے استعمال کرتا ہے کہ ہم نے ان بندوں کو چن لیا ہے اور ان کو اس امت میں پیدا کیا ہے۔ اور یہ امت کے تین گروہ ہیں۔ ایک تو کون ہے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں، دین کی کوتاہیوں کے ساتھ، دین پہ نافرمانی کے ساتھ، دین کے علاوہ کچھ اور باتوں کو اپنا کر زیادتی کرتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ رہتے ہیں، مومن بن کر جیتے ہیں، مرتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو آدھے ہیں، آدھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، آدھے برے بھی کام کر رہے ہیں، اور جتنا نیکی کام کر رہے ہیں وہی بس جتنا ناپ تول کے کر لیتے ہیں کہ جتنا کرنا ہے منیمم طور پر کر لیتے ہیں۔ لیکن تیسرا گروہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو خیر کے ساتھ سبقت لینے میں آتا ہے اور سبقت لیتا چلا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو تیسرا گروہ ہے، اس گروہ کی سب سے بڑی نشانی اگر کوئی آپ دیکھیں گے تو دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو ان کو صرف دین کے محدود تصور کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، بلکہ دین کے ہر پہلو سے، دین کے فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، ہر میدان میں وہ آپ کو آگے نظر آئیں گے۔ دوسری بات جو آپ کو ان کے اندر ملے گی اور جس کی وجہ سے یہ امت کے یہ ممتاز ہوتے ہیں وہ یہ کہ اس امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، زیادہ تر امت کے اندر خیر موجود ہے، یعنی خیر اس امت کے اندر موجود ہے، جس میں آپ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو خیر، اور آپ نے فرمایا کہ الخیر فی هذه الامہ، خیر اس امت میں باقی رہے گا قیامت تک۔ تو یہ واحد امت ہے جس کے پاس خیر موجود ہے، خیر کا تصور موجود ہے اور خیر پر عمل کرنے کی خواہش موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت خیر پہ عمل کرتے ہیں جب حالات موافق ہوں، مناسب حالات ہوں، کوئی دشواری نہ ہو، کوئی کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، تو پھر لوگ خیر کی طرف لبک پڑتے ہیں۔
لیکن ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اس وقت بھی خیر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جب جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، بہت سی چیزیں کھونے کا خطرہ ہو. تو ہم اس کو اپنی زبان میں عزیمت اور رخصت کا مرحلہ کہتے ہیں کہ ایک عزیمت کا درجہ ہے کہ ایک آدمی ہر حال میں آگے بڑھ کے ایک خیر کی طرف لپک جاتا ہے، چاہے خیر پہ عمل کرنا ناممکن ہو، پھیلانا ناممکن ہو، اور اس کے بعد وہ اس کام کو کرتا ہے جب حالات اچھے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. وہ لوگ جو جب اسلام کی فتح آ جائے اس سے پہلے جب اسلام کے ساتھ جڑ جائیں اور اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور وہ جو اسلام کی فتح کے بعد کھڑے ہوں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس، میں نے جو بات عرض کی تھی کہ ہندوستان میں ہمارے ہاں جب یہ حالات اتنے بھیانک ہو چکے تھے اور یہ کہا جانے لگا تھا کہ یہ اب مغرب کا سورج غروب نہیں ہوگا اور مغرب کی تہذیب کے آگے کوئی تہذیب نہیں چل سکتی، یہ فائنل ہوگا، جس کو اینڈ آف ہسٹری ایک امریکہ نے ایک رائٹر نے لکھا تھا، کوئی اب مغربی تہذیب جو ہے انسانی تہذیب کی جتنی ترقیاں ہوئی ہیں سب یہ آخری ہے، اس کے بعد اب کوئی ترقی ہے ہی نہیں. تو اس دور میں یہ تصور کرنا کہ اسلام جو ہے واپس آ سکتا ہے. تو ہمارے ہاں اگر آپ نے غور کیا ہوگا، جیسے میں نے بات عرض کی کہ بہت سے لوگ وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ بھائی اسلام جو ہے وہ چند رسم و رواج کا نام ہے، چند عبادتوں کا نام ہے، چند انفرادی عبادتوں کا نام ہے، اور ہم اس پہ عمل کرتے رہیں، اور اگر ہم کو تھوڑا سا اجازت مل جاتی ہے نماز پڑھنے کی، اذان دینے کی، تو ہم اسی وقت خوش ہو جائیں. ملا کو جو ہے ہند میں مسجد سجدے کی اجازت، ناداں ہی سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو اس طریقے سے کے لوگ بھی تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام تو ہے ہی بس اسی چیز کا نام، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں اسلام میں. اسلام میں نہ سیاست ہے، اسلام میں نہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی دنیا داری نہیں ہے. اور پھر ایسے لوگ بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ اسلام میں ہے لیکن ہم رخصت کے دور میں جی رہے ہیں، ہمارے لیے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اس کو ہم عمل نہیں کر سکتے. اور بہت سی مثالیں لوگ دیتے تھے. حضرت یوسف کی مثال دے دی جاتی تھی کہ دیکھیے انہوں نے غیر مسلم ماحول میں اپنے آپ کو جتنا اسلام پہ عمل کر سکتے تھے انہوں نے اس کو ہی کافی سمجھ لیا، جبکہ وہ نبی بھی تھے. تو اس مرحلے میں جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو تحریک اٹھی تھی، اور جس میں آخری اگر میں کہوں کہ علامہ اقبال کا تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام ہی واحد اس انسان کی واپسی کا راستہ ہے، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، کہ پیچھے کا زمانہ ہے اسی کو ہم دوبارہ لے آئیں. جس کو امام مالک نے کہا تھا کہ جیسی امت پہلے دور کی اچھی بنی تھی آخری امت بھی ایسے ہی اچھی بنے گی. تو اس لحاظ سے جو کام ہوا ہے، تو مولانا مودودی کا اگر سفر دیکھا جائے تو اس زمانے میں جو شخصیتیں تھیں مختلف درجوں میں، مولانا مودودی کی بھی 1903 کی ان کی پیدائش ہے اورنگ آباد کی. اس کے بعد ان کے والد جو تھے وکیل تھے، اور وہ حیدرآباد میں انہوں نے ان کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، وہاں انہوں نے مدرسے میں سے پڑھا. لیکن ان کے اندر ایک عجیب بات یہ تھی، ایک تلاش تھی ان کے اندر. ان کے بڑے بھائی جو تھے بھوپال میں انسپیکٹر آف اسکولز تھے، تو مولانا مودودی بھوپال میں قیام رہا ہے ان کا، اور ان کے والد کے قیام کے زمانے میں یہاں پر انہوں نے لائبریریوں سے فائدہ اٹھایا، کتابوں سے مطالعہ کیا. اور اس زمانے میں ایک صاحب تھے نیاز فتح پوری، جو ایک طرح سے ندوے سے پڑھے ہوئے تھے لیکن تعلیم مکمل نہیں کی تھی، لیکن بعد میں ان کے اندر ایک قسم کا ترقی پسند تحریک کا اثر ہوا، کچھ دین سے دوری کا اثر ہوا کہ وہ دین سے دور ہو گئے، اور ان کی پرچہ نکلتا تھا نگار. تو مولانا کو فطری طور پر لکھنے کا ان کے اندر جذبہ تھا، تو انہوں نے اس میں مقالات لکھے ہیں. ان کے بڑے بھائی تھے ابو الخیر صاحب، جو ان سے اچھے ادیب تھے، اچھے لکھنے والے تھے. تو یہ دونوں بھائی جو تھے حیدرآباد میں ایک زمانے میں ریاست حیدرآباد کی طرف سے کچھ کتابوں کے ترجمے کے اچھے معاوضے ملتے تھے، تو مولانا نے اس میں ترجمے کیے ہیں. تاریخ دکن ہے، مختلف کتابوں کو انہوں نے لکھا ہے، ترجمے کیے ہیں اس کے. اسی کے ساتھ پھر مولانا کو موقع ملا تو وہ بجنور کا ایک اخبار تھا اس کے ایڈیٹر ہوئے، پھر جبل پور میں اخبار تھا اس کے ایڈیٹر رہے، پھر بعد میں الجمعیت کا اخبار ہے اس کے اندر ان کو موقع ملا، اس کے ایڈیٹر رہے. وہاں پر آپ محسوس کریں گے کہ مولانا مودودی کا شروع کا جو سفر ہے بنیادی طور پر ایک عام مسلمان کا سفر ہے. یعنی وہ اسلام کے حامی ہیں، اسلام کو پسند کرتے ہیں، مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ان کا جو سفر جہاں سے ٹرننگ پوائنٹس اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ واقعہ ہوا کہ جس میں مولانا محمد علی جوہر جو تھے وہ ایک دفعہ جامع مسجد دہلی میں انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جہاد کے بارے میں بہت ہی غلط تصورات پھیلائے گئے ہیں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ایک تو وحشی قوم ہے، دوسرے صرف تلوار کے ذریعے سے لوگوں کو مجبور کر کے اسلام پہ لاتی ہے. تو کوئی اگر اللہ کا بندہ اس پر ایک کتاب لکھے، تو مولانا کو سخت خیال آیا کہ اگر میں ہی یہ کام کروں تو کیا حرج ہے. تو مولانا نے الجہاد و فی الاسلام کے نام سے وہ کتاب لکھی، جو ان کا بالکل جوانی کی کتاب ہے. اور ایک معرکۃ العرا کتاب ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جہاد کا مطلب وہ ہے ہی نہیں جو سمجھا گیا ہے.
یعنی بنیادی طور پر اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ بنیادی طور پر اسلام کے دو حصے ہیں. ایک حصہ تو ہے جیسے اسلام کی ایک بنیادی عمارت ہے، تو بنیادی عمارت کی حفاظت ایک کام ہے، اور بنیادی عمارت کے آس پاس ایک چہار دیواری ہوتی ہے، فینسنگ ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے بیرونی خطرات سے بچنا. تو مسلمانوں کے دو کام ہیں، ایک تو اندرونی طور پر عمارت کو مضبوط رکھنا اور اندرونی خطروں سے بچانا، جس میں منافقوں سے بچانا ہے، جس میں مختلف انتشار کی طریقوں سے بچانا ہے، جس میں مختلف قسم کی غلط بیانیوں سے بچانا ہے. اور دوسرا حصہ ہے جو باہر کی طاقتیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتی ان سے بچانا ہے. تو جہاد بنیادی طور پر ایسی طاقت کا نام ہے جس میں بیرونی طاقتیں جو اسلام کی دشمن ہوں یا مسلمانوں کی دشمن ہوں ان سے حفاظت کا کام لیا جائے. تو اسلام اس معنی میں جنگ کا مذہب نہیں ہے، امن کا مذہب ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ امن کے لیے ذلت قبول کرنا، بزدلی قبول کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو قرآن مجید نے بالکل خاص انداز میں کہا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی قوت کے ساتھ تیاری رکھو. کاہے کے لیے؟ تاکہ اپنے دشمنوں کو تم ڈرائے رکھو. یہ مطلب نہیں ہے کہ میدان جنگ کے ذریعے سے جیتنا ہے. تو جہاد ہے، اور ہمارے علماء نے جو کام کیا وہ اجتہاد کے ذریعے سے کیا کہ انہوں نے اس عمارت کے اندر جو ضرورتیں تھیں، جن میں مقاصد تھے، جو اصول تھے، ان کو کبھی نہیں بدل سکتے تھے، ان کو باقی رکھا. اور جو ذرائع ہوتے ہیں مختلف قسم کے جن کے حالات کے تحت بدل سکتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کو بھی کوشش کی. تو ہمارے یہاں اجتہاد تھا دین کی حفاظت کے لیے، جہاد تھا دین سے خارجی حملوں سے بچانے کے لیے، اور ایک مجاہدہ تھا جس کے اندر انسان تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے اپنے دل کو صاف ستھرا کرتا ہے. تو یہ ساری قوتیں ہمارے ہاں ساتھ ساتھ کام کرتی تھیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مولانا مودودی کی جو فکر تھی وہ بنیادی طور پر اس میں یہاں سے ایک تبدیلی آئی، اور انہوں نے جیسے ہمارے ہاں کسی نے عربی میں کتاب لکھی تھی الی الاسلام من جدید، آئیے ہم پھر سے اثر نو. اور اس میں حدیث سے ثابت کروں، اگر آپ تو حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان تو ہمیشہ ایک ہی رہے گا، لیکن کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ہمارے اندر کمزوری آ جاتی ہے، کبھی کبھی مختلف حالات ہم پہ غلبہ پانے لگتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے اندر دوسری چیزیں گھر کرنے لگتی ہیں، جیسے جراثیم جسم پہ آنے لگتے ہیں. تو اس کو بچانے کی مولانا جب کوشش کی تو ان کے سامنے جو اسلام کا نقشہ آیا وہ یہ تھا کہ بھائی اسلام کے اندر تین باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلام پورا کا پورا نام ہے اللہ کے آگے عبودیت کا، یعنی اللہ کے بندے بننے کا نام ہے اسلام. یعنی میں اپنے نفس کا بندہ بنوں، دنیا کی اور کسی چیز کا بندہ بنوں. ایک سجدہ جیسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. تو یہ وہ ایک عبادت ہے جو ہمیں کرنی ہے. ایک تو آپ نے یہ ہوگا. دوسری بات یہ ہوئی کہ اسلام بھی مکمل زندگی کے ساتھ ہے، یعنی جیسے زندگی 24 گھنٹے کے لیے زندگی، میں بندہ ہوں اللہ کا تو آن آف نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں بندہ ہوں باہر نہیں ہوں، تجارت میں نہیں ہوں لیکن عبادت میں ہوں. انسان جو ہے اس کی زندگی ایک اکائی ہے، ایسے ہی اسلام ایک اکائی ہے، اور ہمیں اس پوری اکائی کو قبول کرنا ہے جس کو آپ نے قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ. تیسری بات جو اسلام کی ہے وہ یہ کہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اسلام دنیا کے اندر اپنے لوگ اپنی پسند سے صحیح، لیکن اسلام ان کو قبول کرنے کا واحد آپشن بننا چاہیے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اسلام کے مقابلے کی طاقتیں اسلام کو ہٹانے کی مٹانے کی کوشش کریں تو اس کے لیے کھڑا ہوا جائے. تو اس لفظ کو مولانا مودودی نے جب یہ سمجھنا شروع کیا تو اس کے لیے انہوں نے مختلف اصطلاحات استعمال کی، جس میں سب سے معتبر اصطلاح جو ہے وہ اقامت دین کی ہے، یا قرآن کی اصطلاح ہے. قرآن میں کہا نقیم الدین، دین کو قائم کرو. اور اس کے بعد یہ منظر بن گیا کہ جماعت اسلامی کا قیام اس لیے ہوا کہ دین کو مکمل طور پر مکمل حالت میں اور اپنے غلبے کے ساتھ ہم قائم کرنے کی جد و جہد کریں. اب یہ اقامت دین جو ہے اس کے بہت سے مرحلے ہیں، بہت سے درجے ہیں. کسی موقع پر میں اس کی اور وضاحت کروں گا، لیکن مولانا مودودی کا گویا اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو تلاش ہے اور جو جستجو ہے وہ اس یہاں پر آ کے ختم ہوئی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو جب یہ فکر ان پہ واضح ہو گئی تو آپ غور کیجئے گا کہ قرآن مجید نے کہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک اعتدال والی امت بنایا ہے. تو سب سے پہلی وسطیت شروع ہوتی ہے فکر سے. اگر آپ کی فکر ٹیڑھی ہے، اگر آپ کی فکر میں الجھاؤ ہے، اگر آپ کی فکر میں مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں کے لیے جتنا حق جس کو دینا چاہیے وہ نہیں ہے، تو پھر وہ آگے جتنے بھی آپ عملی طور پر کام کریں گے وہ سب الجھے ہوئے ہوں گے. تو مولانا مودودی کی خاص بات یہ ہوئی کہ ان کے اندر جو فکری طور پر اعتدال آیا، جو فکری طور پر سلجھاؤ آیا،
اور فکری طور پر جو ان کے ہاں یکسوئی اور یکسانیت پیدا ہوئی، یہ اصل میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، جس کو دنیا میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے اور بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں۔ لیکن مولانا مودودی نے جس سے آگے بڑھ کر کام کیا وہ یہ تھا کہ جب یہ فکر موجود ہے تو کیوں نہ اس فکر کو ایک جماعت کے فکر بنا دیا جائے، کیوں نہ اس کو ایک افراد سے بڑھ کر اجتماعیت کی فکر بنا دیا جائے، اور کیوں نہ اس فکر کو غالب کرنے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ یہ وہ کام ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو مولانا ابوالکلام آزاد نے شروع ہفتے حزب اللہ کے نام سے ایک تحریک قائم کی تھی، اور ان کے ایک بہت ہی معتقد تھے غلام رسول مہر۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بیعت کر لی ان سے، لیکن ہمیں آج تک انہوں نے کبھی بتایا نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو گویا وہ ایک بنیاد ڈال کے اور ایک اعلان لگا کے اس کے بعد وہ بھول گئے۔ لیکن مولانا مودودی نے اس کے لیے باقاعدہ ایک جد و جہد کی، اس کے لیے افراد کو جمع کیا، اس کے لیے ایک نظم کا سانچہ بنایا، پھر اس کے بعد ایک جماعت قائم کی، اس کو چلا کر دکھایا، اور اس کے سلسلے میں جو کام ہو سکتے تھے مشکلات کے، جو کام ہو سکتے تھے آگے بڑھنے کے، مرحلہ وار طریقے سے جانے کے، یہ سارے کام مولانا نے کیے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ مولانا مودودی کا جو سفر ہے وہ یقیناً ارتقائی سفر ہے، وہ ایسا نہیں ہوا کہ اچانک پہلے دن سے ان کو سب باتیں ہو گئیں، لیکن اس ارتقائی سفر کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر فکر جو ہے وہ اپنی جگہ پر مستحکم ہے، قائم ہے، قیم ہے، اور اس کے ساتھ عمل جو ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے اندر جو انتظامی طور پر جو کام ہوتے ہیں اور جو انتظامی طور پر اس کے مسائل پیش آتے ہیں، یہ انہوں نے مولانا کیے۔ اب آپ ذرا سا غور کیجئے کہ ایک آدمی جب یہ کام کرتا ہے، نبی کے طور پر کام کرے تو اللہ کی مدد بھی اس کو شامل ہوتی ہے اور اس کے لیے اللہ کے وعدے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب نبوت کے سے نیچے آنے والی امتی جو اب یہ کام کریں گے تو ان کا کام تو صرف یہ ہوگا کہ وہ اس طریقے سے کام کریں جیسے نبوت کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن ان کی کوشش کا انجام کیا ہوگا یہ ان کو نہیں معلوم ہوتا، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کب ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن وہ پابند ہوتے ہیں اس بات کے کہ اپنی کوشش میں لگ جائیں اور اس کوشش کو کرتے رہیں، اور اس کوشش کے نتیجے میں جو لوگ ان سے جڑتے رہیں ان کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں۔ تو مولانا مودودی کی اگر دیکھا جائے تو یہ تلاش جو تھی ایک ایسے انداز سے پہنچی جس میں اگر یوں کہا جائے کہ اللہ نے ان کو یہ موقع دیا کہ وہ اس فکر کو بھی پیش کریں، ترجمان القرآن کے ذریعے سے مولانا برسوں پیش کرتے رہے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے پیش کرتے رہے، لیکن پھر جماعت 1941 میں انہوں نے قائم کی اور اس کے نتیجے میں 75 لوگ ان کے ساتھ سب سے پہلے جڑے، اور اب لاکھوں کی تعداد جو ہے موجود ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو آج کے دور میں اگر آپ کہیں پر بھی دنیا میں چلے جائیں تو اس وقت ہمارے ہاں دو تحریکیں ایسی ہیں جن کا کہیں نہ کہیں سے ایک دوسرے سے بھی سرا جڑتا ہے، اور عالمی طور پر جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں ان سے سرا جڑتا ہے۔ ایک مولانا مودودی کے فکر پر قائم جماعت اسلامی ہے، اور دوسری حسن بنا کی قیادت میں جو جماعت قائم ہوتی ہے اخوان مسلمون، ان کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے۔ اور اس میں اس بات کو خاص طور سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو ادارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک مجددانہ کام کرنے والے قائم ہوئے، اور اس کے نتیجے میں اس سے ہزاروں شگوفے پھوٹے، ہزاروں شاخیں نکلیں، ہزاروں افراد متاثر ہوئے اس کے ذریعے سے، اور آج بھی وہ زندہ ہے۔ اور اگر آج کی زندگی میں اگر آپ مغرب سے پوچھیں کہ سب سے بڑا کون سا اسلام کا خطرہ ہے، کون سے اسلام، بہت سے انہوں نے اسلام کے ایڈیشن بنا رکھے ہیں، صوفی اسلام، ٹریڈیشنل اسلام، جہادی اسلام، فلاں فلاں، لیکن ان کے نزدیک سب سے خطرناک اگر کوئی اسلام ہے تو وہ موومنٹ بیس اسلام ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو، اور جو یہ چاہتا ہے کہ مغرب کی تحریک کو، فکر کو ہٹا کر اسلام کو لایا جائے، تو وہ اپنے لیے اس کو غلبہ سمجھتے ہیں۔ لیکن مولانا مودودی نے جو بات ہمیشہ کہی ہے اور میں بھی اسی کو کہوں گا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مغرب ہو یا کوئی بھی ہو، اسلام تو ان کو بطور داعی کے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا سرمایہ ہے، ہمارے پاس آ گئے لیکن تم اس کو لے لو، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا لیں۔ تو یہ دشمنی کا مسئلہ ہے، یہ تو اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ انسان کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ تو شیطان کا مسئلہ ہے۔ انسان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں سے بھی اس کو اچھی چیز ملے وہ اس کو لے لے، اور حکمت و ضالۃ المومن، حکمت جو ہوتی ہے وہ تو لاس پراپرٹی ہوتی ہے، کہیں سے بھی ملے لے لینا چاہیے۔ تو ہمارے لیے مولانا مودودی نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی اسلام ہمارا انسانوں کو مخاطب کرنے والا مذہب ہے، انسانوں کو دشمن بنا کر ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والا، نفرت کرنے والا مذہب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوشش جب ہوئی تھی اس وقت بھی اس بات کو اس طرح سمجھا گیا، بعد میں بھی ایسا حالات ہوئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحریر ہے، ایک ایسا قسمت والی بات ہے کہ یہ تحریکیں نہ صرف زندہ ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، بلکہ اگر میں کہوں اپنے الفاظ میں، میرے ہی اپنے سوچ کے مطابق ہے کہ آپ اگر غور کریں کہ مولانا مودودی جب 1928 میں کام کر رہے تھے، ایک تعلیم جماعت قائم کر رہے تھے، اس وقت اسلام کے نام لیوا کتنے تھے تحریک کے معنی میں، اسلام کی مکمل جامعیت کے ساتھ کتنے لوگ تھے اور کتنے لوگ اسلام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور آج آپ غور کریں کہ اس کے مقابلے میں تعداد کتنی ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے سفر جو کیا ہے، ہم نے ایک سفر تو آگے کی طرف کیا ہے،
ہماری تعداد بڑھی ہے، ہمارے ماننے والے بڑے ہیں، اور آج کم سے کم اسلام کو ایک بڑی تعداد یہ ماننے لگی ہے کہ اسلام آج کے دور میں بھی قابل عمل ہے۔ اسلام جو ہے آج الٹیمیٹ حل ہے، سلوشن ہے انسانیت کا، اس کو ماننے لگیں۔ اب کیسے کریں گے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا وہ بات کی بات ہے، لیکن کم سے کم اس بات پر سب متفق ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا مودودی کا جو سب سے بڑا کارنامہ اگر میں کہوں شروع کے دور کے لے کے جماعت کے قائم تک، کہ اسلام کو انہوں نے نظریے کے طور پر، نظریاتی طور پر ثابت کر دیا کہ اسلام صرف قدیم 14 سال کا مذہب نہیں تھا، عربوں کا یا بدوؤں کا مذہب نہیں تھا، بلکہ آج کے ترقی یافتہ ترین کوئی ملک ہو سکتا ہے، افراد ہو سکتے ہیں، ان کے لیے بھی آج اسلام سلوشن ہے اور حل ہے۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس کے ذریعے سے جماعت میں مولانا کی جو جد و جہد تھی، اس نے جماعت کو ایک جماعت بنا دیا، ایک تحریک بنا دیا، اور اس کے بعد اس تحریک کو ایک عالمی طور پر ہر جگہ پھیلانے کے والے افراد پیدا ہو گئے، مختلف زبانوں میں، مختلف شخصیتوں کے ذریعے سے۔ تو یہ گویا ایک ہمارا سفر ہے جو امام مودودی کے ساتھ اس طریقے سے شروع ہوا اور اس طرح سے جاری ہے۔ اسی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔